السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ آقا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزات۔ ہم ہر سال میلاد النبی کے موسم میں آقا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کر کے اپنے قلب و نظر کی تسکین کا آسمان کرتے ہیں، اور یقیناً آقا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر اہل ایمان کے لیے تسکین کا اسباب ہے۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ آقا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر ہو اور تسکین نہ پہنچے۔ اہل ایمان آقا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر سے تسکین پاتے ہیں، اور ہم آقا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کریں شخص بھی اچھا لگتا ہے۔ ربیع الاول کا چاند طلوع ہوتے ہی ہر طرف بہار آ جاتی ہے۔ کوئی گھر، کوئی گلی، کوئی مسجد، کوئی محلہ ایسا نہیں ہوتا جہاں نام محمد کا جھنڈا نہ لہرا رہا ہو۔ محبتوں کی یہ عظیم داستان اور پیار کا یہ خوبصورت انداز اہل ایمان کو نصیب ہوا ہے، اور وہ یقیناً آقا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر سے خوش ہوتے ہیں، بلکہ آقا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر سے تو میرا رب بھی خوش ہوتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں جو کچھ آقا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنتا تھا بھول جاتا تھا۔ پھر ایک دن انہوں نے آقا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا کہ میں جو کچھ سنتا ہوں یاد نہیں رہتا، تو آقا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا چادر پھیلا لو۔ چادر بچھی تو آقا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوئی چیز ڈال دی، فرمایا سمیٹو اور سینے سے لگا لو۔ کہتے ہیں سینے سے لگایا، پھر بھول نہیں سکا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں ایک دن حدیبیہ کے مقام پر آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وضو کرنے لگے تو لوگ اکٹھے ہو گئے۔ فرمایا کیا ماجرا ہے؟ عرض کی کہ حضور پانی نہیں ہے، اس لیے بھوک لوگ پیاس سے تڑپ رہے ہیں۔ تو آقا کریم نے کوزے کے اندر اپنا دست مبارک ڈال دیا۔ یہ بخاری شریف کی روایت ہے۔ آقا کریم نے اس برتن میں اپنا دست شفا ڈال دیا۔ آقا کریم کی انگلیوں سے پانی یوں پھوٹتا تھا جس طرح چشمے نکلتے تھے۔ تمام صحابہ کرام نے پانی بھی پیا اور وضو بھی کیا۔ آقا کریم نے فرمایا اگر تم اس سے زیادہ بھی ہوتے تو یہ پانی آپ سب کے لیے کافی ہوتا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں جنگ موتا پر نبی کریم نے صحابہ کو روانہ کیا۔ یہ 8 ہجری میں جنگ ہوئی ہے۔ مسلمانوں کی تعداد صرف 3000 اور ہرقل کے سپاہیوں کی تعداد 1 لاکھ تھی۔ 3000 1 لاکھ کے مقابلے میں آئے۔ شام میں یہ جنگ گمسان میں لڑی جا رہی ہے۔ جنگ وہاں ہو رہی ہے اور آقا کریم مدینے میں ہیں، اور آقا کریم یہاں بیٹھ کر جنگ کے واقعات سنا رہے ہیں۔ آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اب جھنڈا حضرت زید نے پکڑ لیا۔ پھر فرمایا وہ شہید کر دیے گئے۔ پھر فرمایا جھنڈا عبداللہ بن رواحہ نے پکڑ لیا۔ پھر فرمایا وہ بھی شہید کر دیے گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ بیان کرتے جا رہے تھے اور آنکھوں سے آنسو ٹپک رہے تھے۔ پھر اس کے بعد آقا کریم نے فرمایا اب جھنڈا اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پکڑ لیا، یہاں تک کہ اللہ نے ان کو فتح عطا فرما دی۔ بیٹھے مدینے میں ہیں، نظر کہاں ہے جہاں موتا کی جنگ ہو رہی ہے؟ شام کے علاقے میں واقع ہے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر اللہ نے اسلام کو فتح دی۔ ایک دن آقا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی صحابی کے گھر کے دروازے پر گئے، اور آقا کریم کی عادت یہ تھی کہ سلام کہتے
جب السلام علیکم کہا تو وہ صحابی دروازے پر کھڑا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہوں تو وہ پتہ نہ چلے کہ کون آیا ہے، یہ ہو نہیں سکتا۔ اب اس نے منہ میں کہا وعلیکم السلام۔ آقا کریم نے پھر کہا السلام علیکم۔ جب آقا کریم نے کہا تو اس نے آہستہ سے کہا وعلیکم السلام۔ پھر آقا کریم نے تیسری مرتبہ السلام علیکم کہا۔ اس نے پھر آہستہ آواز سے وعلیکم السلام کہا۔ آقا کریم کی عادت تھی 3 مرتبہ کہتے اور پھر جواب نہ آتا تو واپس چلے جاتے۔ آقا کریم واپس پلٹے تو صحابی حضور کریم کے پیچھے بھاگے۔ آقا کریم نے فرمایا کہ میں نے تو 3 مرتبہ سلام کیا تھا۔ تو انہوں نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی کہ آقا میں نے 3 بار جواب دیا، لیکن میں نے پوچھا جواب اس لیے نہیں دیا کہ اگر میں پہلی مرتبہ ہی اونچی آواز سے وعلیکم السلام کہہ دیتا تو آپ دوسری 2 مرتبہ تو سلام نہ کہتے۔ میں نے اس لیے آہستہ جواب دیا تاکہ اب آپ بار بار مجھے سلامتی کی دعا دیتے رہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبتیں نصیب فرمائے، آمین ثم آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیر و احسن الجزاء۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔